نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ ہمارے اکثر لوگ درود پاک غلط پڑھتے ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے وہ ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو آدمی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور اسی دوران وہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے، الگ الگ ہونے سے پہلے، دور ہونے سے پہلے اللہ پاک ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اس کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ تو ناظرین، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، آپ بغیر وضو کے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے اکثر ناظرین کا یہ سوال ہے کہ کون سا درود پاک پڑھنا افضل ہے۔ یاد رہے کہ درود پاک کا ثواب سب کا برابر ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، البتہ مستحسن اور بہتر جو درود پاک ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جس کو ہم نماز والا درود پاک کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا درود ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ارشاد فرمایا کہ سلام تو تم نے نماز میں سیکھ لیا، اب درود جو تم نے پڑھنا ہے، چونکہ صحابہ نے پوچھا درود کون سا پڑھیں، تو درود تم نے پڑھنا ہے وہ درود ہے درود ابراہیمی، جو درود میں اور آپ سب نماز میں پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی اور درود پاک پڑھتا ہے تو وہ بھی درست ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اس کے ثواب میں بھی کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ البتہ درود پاک پڑھتے ہوئے ایک عام سی کامن سی غلطی کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس غلطی کو آج ہم نے سیکھنا ہے کہ اس کو دور کیسے کہیں۔ ناظرین، وہ غلطی یہ ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ یہ بالکل غلط ہے، گرامر کے بھی خلاف ہے، اصول قواعد کے بھی خلاف ہے، تلاوت کے بھی خلاف ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور تجوید کا تھوڑا بہت علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی لفظ کو ملا رہے ہیں تو پھر آپ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ کے ملا کے پڑھیں گے، لیکن جب آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے۔ یعنی اگر آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ملانے کا طریقہ ہے، آپ اس طریقے پر پڑھیں گے۔ ایک دوسرا طریقہ ہے کہ جس کو آپ بغیر ملائے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ یوں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ غلط ہے۔ آپ یوں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تو اس طریقے کے اپنانے سے درود پاک کامل ہو جائے گا۔ اور آپ کوئی بھی درود پاک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی چھوٹا سا درود پاک پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عام سا چھوٹا سا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ کوئی بھی درود پاک پڑھیں اس میں حضور علیہ السلام کی آل کو شامل کریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دم کٹا درود پاک قبول نہیں ہوتا، یعنی ایسا درود جس کے اندر حضور کی آل کا ذکر نہ ہو۔ تو کوئی بھی درود پڑھے تو آپ اس میں حضور کی آل کا نام شامل رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔